آج کی ہماری جدید دنیا ایک عجیب سی بات پر ٹکی ہوئی ہے۔ ہماری سب سے بڑی طاقت F-35 لڑاکا طیارے سے لے کر ہمارے کلائی پر بندھی سمارٹ واچ تک، وہی ہماری سب سے بڑی کمزوری بھی ہے۔ جی، اور یہ کمزوری ہے چند نایاب زمینی عناصر پر انحصار۔ بالکل، اور ان عناصر کی سپلائی چین پر کنٹرول آج ایک بہت بڑی جیو پولیٹیکل شطرنج کی بساط بن چکا ہے۔ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں، مارکیٹ کے تجزیے، دفاعی ٹیکنالوجی پر گہری رپورٹس اور موٹر ٹیکنالوجی کے مستقبل پر مضامین، وہ سب ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ ایک ایسی دوڑ کی کہانی جو معدنیات سے شروع ہو کر ٹیکنالوجی پر ختم ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی پیچیدہ جال کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ سمجھیں گے کہ آخر یہ چند میگنٹس ہماری قومی سلامتی اور کلین انرجی کے مستقبل کے لیے اتنے اہم کیوں بن گئے ہیں، اور سپلائی چین کا گلا کون گھونٹ رہا ہے؟ اور اس انحصار سے نکلنے کے لیے دنیا بھر کی لیبارٹریوں اور فیکٹریوں میں کیا پک رہا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے بالکل بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر ان مغناطیسوں میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ ہم سنتے ہیں NDFB اور SMCO کے بارے میں، لیکن عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے طاقت۔ نیوڈیمیم آئرن بورون یعنی NDFB آج تک انسان کے بنائے ہوئے سب سے طاقتور مستقل مغناطیس ہیں۔ کتنے طاقتور؟ یہ آپ کے فریج پر لگے عام مغناطیس سے 10 گنا زیادہ مغناطیسی توانائی اپنے اندر سمیٹ سکتے ہیں۔ ان کی طاقت 1.4 ٹیسلا تک ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی مغناطیسی قوت ہے۔ اچھا، اور وہ دوسری قسم سیمیریم کوبالٹ؟ سیمیریم کوبالٹ یا SMCO وہ طاقت میں شاید تھوڑے کم ہوں، لیکن ان کا اصل کمال ہے گرمی برداشت کرنا۔ گرمی؟ کس حد تک؟ جہاں NDFB مغناطیس زیادہ درجہ حرارت پر کمزور پڑنے لگتے ہیں، وہیں SMCO مغناطیس 350 ڈگری سیلسیس تک اپنا کام بخوبی کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی خصوصیت انہیں انتہائی اہم ایپلیکیشنز کے لیے ناگزیر بنا دیتی ہے نا؟ جی بالکل۔ میرا ذہن سیدھا دفاعی ٹیکنالوجی کی طرف جاتا ہے۔ میں نے ذرائع میں پڑھا کہ ایک F-35 لڑاکا طیارے میں 900 پاؤنڈ سے زیادہ نایاب زمینی مواد استعمال ہوتا ہے۔ بالکل درست، اور ان 900 پاؤنڈز میں سے تقریباً 50 پاؤنڈ خالص SMCO مغناطیس ہوتے ہیں۔ صرف مغناطیس؟ جی، جو اس کے انجن، جدید ریڈار اور پروں کو کنٹرول کرنے والے الیکٹرک ایکچویٹرز میں لگے ہوتے ہیں۔ جہاں شدید گرمی ہو، وہاں SMCO ہی کام آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ B-2 اور B-21 جیسے اسٹیلتھ بمبار بھی ان پر انحصار کرتے ہوں گے۔ ظاہر ہے، یہ صرف طیاروں کی بات نہیں، آج کل کی جنگوں میں ڈرونز کا کردار بہت اہم ہے۔ ہاں، MQ-9 ریپرز اور آرمی گرے ایگلز جیسے۔ ان کی موٹروں کا کیا؟ ان کی ہر ایک موٹر میں درجنوں NDFB مغناطیس ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے کوادری کاپٹر ڈرون میں بھی سینکڑوں چھوٹے مغناطیس ہو سکتے ہیں۔ واہ! لیکن یہ تو صرف ہوا کی بات ہے، سمندر کی گہرائیوں میں یہ انحصار اور بھی زیادہ ہے۔ اچھا؟ جیسے کہ آبدوزوں میں ایک ورجینیا کلاس آبدوز میں 9200 پاؤنڈ تک نایاب زمینی مواد ہوتا ہے۔ 9200 پاؤنڈ؟ جی، یہ میگنیٹس اس کے الیکٹرک پروپلشن سسٹم کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ دشمن کے سونار کے لیے اسے پکڑنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ یعنی جس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک ٹیسلا سڑک پر خاموشی سے چلتی ہے، وہی ٹیکنالوجی ایک آبدوز کو سمندر کے اندر تقریباً غیر مرئی بنا دیتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ صرف طاقت کا سوال نہیں، یہ چھپنے کی صلاحیت کا سوال ہے۔ یہی میگنیٹس آرلی برگ کلاس ڈسٹرائر کے جدید SPY-6 ایجس ریڈار سسٹم کو چلاتے ہیں۔ اور زمینی افواج، ٹینک اور میزائل؟ وہاں بھی یہی کہانی ہے۔ M1 ایبرامس ٹینک کے ٹارگیٹنگ سسٹم سے لے کر مستقبل کی ہائبرڈ گاڑیوں تک، اور میزائل گائیڈنس سسٹمز میں بھی؟ شاید سب سے اہم وہی ہیں۔ JDAM گائیڈنس کٹس، ٹام ہاک کروز میسائل اور پیٹریٹ ایئر ڈیفنس میسائل اپنے پروں کو انتہائی تیزی اور درستی سے حرکت دینے کے لیے انہی میگنیٹسوں پر انحصار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ خلا میں بھی؟ جی، اسپیس فورس کے سیٹلائٹس اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے ریئیکشن ویلز میں NDFB میگنیٹس استعمال کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ کی تقریباً ہر جدید فوجی مشین سمندر کی گہرائی سے لے کر خلا تک ان چند عناصر کی محتاج ہے۔ اس کی طلب کتنی بڑی ہو رہی ہے؟ امریکی محکمہ دفاع کی موجودہ سالانہ طلب تقریباً 3000 سے 4000 ٹن ہے۔ ٹھیک ہے۔
لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق 2030 تک یہ طلب دگنی سے بھی زیادہ ہو کر 10,000 ٹن سالانہ تک پہنچ جائے گی۔ 10,000 ٹن؟ یہ تو بہت بڑی مقدار ہے۔ اور جب کسی ایک چیز کی اتنی زیادہ ضرورت ہو تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ یہ سارا مواد آ کہاں سے رہا ہے؟ اور یہی اس کہانی کا سب سے خطرناک موڑ ہے۔ کیا مطلب؟ اس پوری سپلائی چین پر ایک ہی ملک کا غلبہ ہے، چین۔ کس حد تک؟ عالمی کانکنی کا تقریباً 70%، ریفائننگ اور پروسیسنگ کا 90%، اور سب سے اہم میگنیٹس بنانے کا 93% کام چین میں ہوتا ہے۔ 93%؟ ہاں، یہ صرف ایک مارکیٹ شیئر نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹیجک شکنجا ہے۔ بالکل۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب اس شکنجے کو کسا جائے، جب اس سپلائی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے؟ اور چین نے بالکل یہی کرنا شروع کر دیا ہے۔ 2030 سے ہمیں پابندیوں کا ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا؟ اپریل 2025 میں انہوں نے بھاری نایاب زمینی عناصر، خاص طور پر ڈسپروسیم اور ٹربیم کی برآمد پر پابندیوں کا اعلان کیا۔ ایک منٹ، یہ وہی دو عناصر ہیں جو مقناطیسوں کو زیادہ درجہ حرارت پر مستحکم رکھتے ہیں نا؟ جی، یعنی F-35 کے انجنوں کے لیے لازمی ہے۔ تو یہ تو براہ راست مغربی دفاعی صلاحیتوں کو نشانہ بنانے کے مترادف ہے؟ بالکل، لیکن بات یہی نہیں رکی۔ اکتوبر 2025 میں انہوں نے فورن ڈائریکٹ پروڈکٹ رول نافذ کیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت پیچیدہ قانون ہے، لیکن اس کا مطلب سادہ ہے۔ اگر کسی بھی غیر ملکی پروڈکٹ میں، چاہے وہ امریکی چپ ہو یا جرمن موٹر، اس میں سوئی کی نوک کے برابر یعنی 0.1% بھی 0.1%؟ جی 0.1% بھی چینی نایاب زمینی مواد استعمال ہوا ہو تو اسے برآمد کرنے کے لیے بیجنگ سے لائسنس لینا پڑے گا۔ یہ تو پوری عالمی ٹیکنالوجی سپلائی چین کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ یہ تو ایک طرح سے ہر کمپنی کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پوری پروڈکٹ لائن کا آڈٹ کرے اور چین کو جواب دہ ہو۔ اور آخری کیل دسمبر 2025 میں ٹھونکی گئی جب اعلان ہوا کہ غیر ملکی افواج سے وابستہ کمپنیوں کے لائسنس خود بخود منسوخ سمجھے جائیں گے۔ تو یہ کوئی ڈھکی چھپی دھمکی نہیں تھی، یہ براہ راست مغربی دفاعی صنعت پر حملہ تھا۔ جی، امریکی ہتھیاروں کے تقریباً 78% پروگرام ان مغناطیسوں پر انحصار کرتے ہیں۔ ان کے بغیر امریکہ کی تکنیکی برتری خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی، بہت واضح کمزوری ہے۔ اس کے جواب میں کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس کوئی منصوبہ ہے؟ جواب ایک کثیر جہتی حکمت عملی میں ہے، جس کے 3 بڑے ستون ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا دفاعی ہے، اسے ڈافرز مینڈیٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک قانون ہے جو امریکی محکمہ دفاع کو چین اور روس جیسے ممنوعہ ممالک سے مقناطیس خریدنے سے روکتا ہے۔ کب سے؟ جنوری 2027 سے یہ پابندی کانکنی سے لے کر تیار مقناطیس تک پوری سپلائی چین پر لاگو ہو جائے گی۔ لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ مطلب چین نے اس انڈسٹری کو بنانے میں دہائیاں لگائی ہیں۔ کیا امریکہ اور اس کے اتحادی چند سالوں میں ایک بالکل نئی مسابقتی سپلائی چین بنا سکتے ہیں؟ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، اور اسی لیے دوسرے 2 ستون اتنے اہم ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ستون ہے پروجیکٹ والیٹ۔ یہ 60 اہم معدنیات کے لیے $12 بلین کا ایک اسٹریٹجک ذخیرہ بنانے کا منصوبہ ہے۔ یعنی ایک طرح کی انشورنس پالیسی؟ بالکل، یہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے جو سپلائی میں رکاوٹ کی صورت میں امریکی کمپنیوں کو ایک بفر دے گی اور قیمتوں کو مستحکم رکھے گی۔ اور تیسرا ستون؟ تیسرا ستون سفارتی ہے، جسے فورج یعنی فورم آن ریسورس جیو اسٹریٹجک انگیجمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ اتحادی ممالک جیسے آسٹریلیا، کینیڈا اور یورپ کے ساتھ مل کر ایک ترجیحی تجارتی زون بنانے کا منصوبہ ہے تاکہ چین سے آزاد ایک متوازی سپلائی چین بنائی جا سکے۔ اچھا، یعنی اگر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ اس کے بغیر ایک نیا نظام بنا لیں؟ بالکل یہی خیال ہے۔ اور یورپ اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ کیا وہ بھی اسی سمت میں سوچ رہا ہے؟ جی ہاں، یورپی یونین نے کرٹیکل را مٹیریل ایکٹ منظور کیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس میں 2030 تک کے واضح اہداف ہیں۔ کیا اہداف ہیں؟ اپنی ضرورت کا 10% مقامی کانکنی سے، 40% مقامی پروسیسنگ سے اور 25% ری سائیکلنگ سے حاصل کرنا۔ یہ تو کافی ایمبیشس لگتا ہے۔ لیکن یہ قانون BMW اور ZF جیسی یورپی کمپنیوں کو ایک ریگولیٹری چھتری فراہم کرتا ہے جو پہلے ہی اس مسئلے کا تکنیکی حل تلاش کر رہی ہیں۔ تو پالیسی اپنی جگہ، لیکن لگتا ہے کہ اصل فرار کا راستہ ٹیکنالوجی ہی ہے، یعنی اس انحصار سے خود کو انجینئرنگ کے ذریعے باہر نکالنا۔
बिल्कुल। इस जियोपॉलिटिकल दबाव ने एक तकनीकी जवाबी तहरीक को जन्म दिया है। दुनिया भर में नायाब ज़मीनी अनासर के बगैर मोटर्स बनाने की एक दौड़ शुरू हो गई है। और इस दौड़ में कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे आगे हैं? दो टेक्नोलॉजीज सबसे आगे हैं। पहली है एक्सटर्नली एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर्स या EESM। ये कैसे काम करती हैं? इसे ऐसे समझें कि मुस्तकिल मैग्नेट एक ऐसा स्पीकर है जो हमेशा ऑन रहता है और तवानाई इस्तेमाल करता है। लेकिन EESM मोटर में आप ज़रूरत के वक्त तांबे की तारों में करंट दौड़ाकर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। यानी आप मकनातीस को अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ करते हैं? जी, जिससे आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। और हाईवे जैसी सूरत-ए-हाल में इनकी कारकर्दगी 95% से भी ज़्यादा हो जाती है। ये तो बहुत ज़हीन टेक्नोलॉजी है। कौन सी कंपनियां इसमें आगे हैं? यूरोपियन कंपनियां, खास तौर पर BMW अपनी गाड़ियों में 2021 से ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। ZF और रेनाल्ट भी 2027 तक इसकी बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू कर देंगे। ठीक है। और दूसरा मुतबादिल क्या है? दूसरा मुतबादिल एसिंक्रोनस मोटर्स हैं। ये सबसे सादा और सस्ती टेक्नोलॉजी है। टेस्ला ने अपने इब्तदाई मॉडल्स में इसे कामयाबी से इस्तेमाल किया है। लेकिन इसका कोई नुकसान भी होगा? जी, इसकी कारकर्दगी कदरे कम, तकरीबन 93% है, और ये साइज में भी ESIM से तकरीबन 30% बड़ी होती है। लेकिन इसकी सादगी और कम लागत इसे बहुत पुरकशिश बनाती है। तो ये एक तरह से यूरोपियन नफासत बमुकाबला अमरीकी सादगी की दौड़ लगती है। इस दौड़ में दूसरे ममालिक कहाँ खड़े हैं, जैसे भारत? भारत एक बहुत दिलचस्प केस है। चीन की 2025 की पाबंदियों ने उन्हें जगा दिया है। वो क्या कर रहे हैं? सिंपल एनर्जी और स्टारा टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां मकामी तौर पर मिग्नातिस से पाक मोटर्स की पैदावार पर तेजी से काम कर रही हैं। भारत का एम्बिशन आलमी EV सप्लाई चेन में तीसरा मरकज बनने का है। वो इस बहरान को एक मौके के तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल। तो यूरोप इंजीनियरिंग में आगे है, भारत एक नया पैदावारी मरकज बनने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका ज्यादातर पॉलिसी पर तवज्जो दे रहा है। क्या कोई दरमियानी रास्ता भी है? क्या हम कमजोर मिकनातीस इस्तेमाल करके काम चला सकते हैं? बिल्कुल, और ये शायद सबसे अमली रास्ता हो। यहाँ दो ऑप्शंस हैं। पहला, फेराइट मिकनातीस हैं। ये किस चीज से बनते हैं? ये लोहे के ऑक्साइड से बनते हैं, जो सस्ता और हर जगह दस्तयाब है। मसला ये है कि ये NdFeB के मुकाबले में बहुत कमजोर हैं। तो फिर फायदा क्या? फायदा ये है कि यहाँ ज़हीन इंजीनियरिंग काम आती है। अगर आप मोटर का डिज़ाइन बेहतर बनाएं और उसे बहुत तेज़ रफ्तारी से घुमाएं, जैसा कि टेस्ला ने अपनी प्लेड मोटर में किया, जो 20,000 RPM तक जाती हैं। जी, तो आप इस कमजोरी पर काबू पा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन, जिसे ज़राए में मिकनातीस की दुनिया का मुकद्दस प्याला कहा जा रहा है, वो है आयरन नाइट्राइड Fe16N2। अच्छा, ये नजरियाती तौर पर NdFeB से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है और बनता है सिर्फ लोहे और नाइट्रोजन से। दो ऐसे अनासिर जो जमीन पर वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। बिल्कुल। नीरॉन मैग्नेटिक्स जैसी कंपनियां इसे तिजारती पैमाने पर लाने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। अगर वो कामयाब हो गईं तो ये इस पूरी गेम को बदल कर रख देगा। आइए इस सबको बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स और कौमी सलामती की बात नहीं है। इसका माहौलियात पर क्या असर पड़ता है? यहाँ फर्क जमीन आसमान का है। कैसे? नायाब जमीनी अनासिर की कानकनी माहौल के लिए एक डरावना ख्वाब है। 1 टन नायाब जमीन निकालने के लिए 2000 टन तक जहरीला फजला पैदा हो सकता है। 2000 टन? जी, जिसमें अक्सर थोरियम और यूरेनियम जैसे तापकार मादे भी शामिल होते हैं। और इसके मुकाबले में मैग्नेट से पाक मोटर्स, वो ज्यादातर तांबे, लोहे और एल्यूमिनियम से बनती हैं। इन धातुओं की कानकनी और रिफाइनिंग का अमल कहीं ज्यादा पुख्ता और कम नुकसानदेह है। और रिसाइकलिंग? सबसे अहम बात यही है कि इन मोटर्स को रिसाइकिल करना बहुत आसान है। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी तैयारी में कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज 50% तक कम हो सकता है। तो ये सितम ज़रीफ़ी है कि जिस जियोपॉलिटिकल दबाव ने हमें इस तरफ धकेला है, वो दरअसल हमें एक ज़्यादा सब्ज और पायदार हल की तरफ ले जा रहा है। बिल्कुल। तो आखिर में इस सब का क्या मतलब निकलता है? मुस्तकबिल कैसा नजर आ रहा है? मुस्तकबिल का मंजरनामा अब वाज़ेह है। मार्केट NdFeB मिकनातीस पर मुकम्मल इन्हिसार से दूर जा रही है। हमारे पास कोई आदाद और शुमार है? जी, 2022 में इलेक्ट्रिक मोटर्स में नायाब ज़मीनी मिकनातीस का मार्केट शेयर 82% था।
اندازہ ہے کہ 2030 تک یہ کم ہو کر 70% رہ جائے گا۔ یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بہت بڑی۔ یہ کہانی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح جیو پولیٹیکل مجبوریاں تکنیکی جدت کو جنم دیتی ہیں اور پوری صنعت کا رخ بدل دیتی ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح چند اہم عناصر قومی سلامتی اور سبز توانائی کی منتقلی کے بالکل مرکز میں ہیں۔ کس طرح ایک ملک کے کنٹرول نے ایک بہت بڑی کمزوری پیدا کی، اور اب کس طرح اس کھیل کے اصولوں کو دوبارہ لکھنے کے لیے پالیسی، سفارتکاری اور ٹیکنالوجی کی ایک عالمی دوڑ جاری ہے۔ جی۔ اور آخر میں ایک سوچ انگیز نکتہ، جب مغرب چین پر نایاب زمینوں کے انحصار سے بچنے کے لیے نئی سپلائی چین اور ٹیکنالوجیز بنانے کی دوڑ میں ہے، تو کیا ہوگا اگر چین خود انہی نایاب زمین سے پاک موٹر ٹیکنالوجیز میں رہنما بن جائے؟ کیا اس مقابلے کا اگلا مرحلہ اس بارے میں ہوگا کہ معدنیات پر کون قابض ہے، یا اس بارے میں کہ اس دنیا کے لیے انٹلیکچول پراپرٹی کس کے پاس ہے، جسے اب ان معدنیات کی ضرورت ہی نہیں؟